ذرا میاں صاحب کی اسپیچ آج قوم سے انہوں نے خطاب کیا، ذرا میں اب اس کے اوپر آ جاؤں. سنی آپ نے اسپیچ سنی ہوگی، کیا نیا اس کے اندر فیل ہوا؟ نیا تو کچھ نہیں ہے. ہاں نئی ایک چیز ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کی نقل ماری ہے کہ جو عمران خان صاحب نے اپنی وہ ایک کہہ لیں کہ میڈیا پالیسی رکھی ہوئی تھی. میں ویسے خوشگوار حیرت ہوئی یہ آپ سے ملتے کم ہے میرے خیال. ہاں یہ کم ملتے ہیں اور میرا خیال ہے میرے ولاگز بھی کٹ سن دینا. اچھا بات یہ ہے کہ ان کی گفتگو میں نیا کچھ نہیں تھا. ان کو چاہیے تھا کہ وہ کوئی پلان دیتے، اکنامک پلان کیا ہے یا یہ اگر کام ہوں گے تو یہ ٹھیک ہوگا. مجھے وجہ سمجھ نہیں آئی کہ 12 کروڑ جو ووٹر ہے سپریم کورٹ میں آج جو کچھ ہوا ہے 12 کروڑ 40 لاکھ چلے تقریباً وہی میں کہہ رہا ہوں نا 12 کروڑ یا 12.5 کروڑ جو ووٹر ہے، اس میں سے کتنے ووٹر نے آج نواز شریف کی اسپیچ سننے کے بعد یہ فیصلہ ہو گیا اوے یار میں نے نون لیگ کو ووٹ دینا؟ میرا نہیں خیال کہ یہ جو نون لیگ کے ہیں ان کو تو ہر حال میں انہوں نے دینا ہے. جو نون لیگ کا ووٹر ہے وہ تو ہر حال میں اس کو وہ تو پہلے سے ہی ہے نا. جو وہ کنورٹ کتنے لوگوں کو کر سکتے؟ میرا نہیں خیال کچھ بھی نہیں ہوا. کوئی امپیکٹ تو کوئی نہیں حاصل وصول کیا پھر اس کا؟ کچھ بھی نہیں. کچھ بھی. جامی صاحب آپ کو کیا فیل ہوا؟ یہ جو آپ نے ابھی 12 کروڑ 40 لاکھ 60 لاکھ کی بات کی، یہ ایک دفعہ پہلے بھی آپ کے ساتھ ایک پروگرام میں نشست ہوئی تھی تو میں نے ڈیٹے کی بنیاد پہ عرض کی تھی کہ اس میں سے 8 کروڑ 40 لاکھ وہ ہے جو 18 سے 45 برس کا ہے. جی ٹھیک ہے. 18 سے 45 برس کی جو سیاسی شعور ہے یا اس کے لیے جو میڈیم یوز ہوا ہے کمیونیکیشن کا، وہ نون لیگ یوز نہیں کر سکی. اس میں سے جو 8 کروڑ 40 لاکھ کی اکثریت ہے، میرا سروے، میری رائے اور ڈیٹا مجھے یہ بتاتا ہے کہ وہ پچھلے 10-15 سال کی سیاست سے متاثر ہیں، چاہے کسی کو پسند ہو یا نہ ہو. اس بیچ میں پاکستان مسلم لیگ نون کون سا بیانیہ لے کے آئی ان کے لیے؟ سر آج 5:10 کے اوپر یہ اسپیچ شروع ہوئی. چھوٹی سی اسپیچ تھی، زیادہ بڑی نہیں تھی. میں ویسے بڑی ایکسپیکٹ کر رہا تھا لیکن نسبتاً چھوٹی تھی. وہ جو آپ 18 سے 30 سال کی عمر 45 سال کے ایج بریکٹ کا جو بندہ ہے، 18 سے 35 والا 5 کروڑ چل ٹھیک ہے وہ جو بھی ہے، وہ اس نے اس 5:10 کے اوپر جب یہ اسپیچ سنی ہوگی اور میاں صاحب نے بار بار ایک اس کا جو بیانیہ تھا وہ یہ تھا کہ مجھے کیوں نکالا، میرے ساتھ ظلم ہوا، میرے ساتھ سب کچھ ہوا. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس پوری اسپیچ کو سننے کے بعد کتنے لوگ کنونس ہو گئے ہوں گے میاں صاحب کی بات کہ یار میاں صاحب کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، اب ہم نے نہ پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دینا یا فلاں کو نہیں دینا، میاں صاحب کو دینا. میرا خیال ہے ریشنل واز ناٹ انف ٹو اٹریکٹ دیٹ ویری نمبر. اور کیا نون لیگ آج بھی نہیں یہ سیکھ پائی کہ ہم نے کس میڈیم کے تحت جو ہے ایکچولی اپنے میسج کو پہنچانا؟ نون لیگ کی انتہائی بری پرفارمنس رہی ہے، بلکہ میں کہوں گا ناکامی رہی ہے اوور دی ایئرس کہ دے ہیو ناٹ لرنڈ اٹ، دے آر ناٹ ریڈی ٹو لرن ٹو آپٹ دی نیو ویز آف کمیونیکیشن. کی بیانیہ اگر آپ نے مجھے یہ بیانیہ دینا ہے کہ میرے دور میں اتنے کی چینی تھی اتنے کا آٹا ہے، بھائی مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے 16 ماہ میں پھر کیا کیا. ٹھیک. مسئلہ یہ ہے کہ اچھا اس کے حل کے لیے آپ کیا پیش کر رہے ہیں. اگر تو آپ نے یہ گننا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا، تو وہ شاید آپ بزرگان جو ہیں ہمارے معاشرے کے، جو آپ کے پرانے ووٹر ہیں، ان کو تو اٹریکٹ کر لیں. اچھا یہ جو یوتھ ہے اس کو اٹریکٹ کرنے کے پیراڈائم بدل گئے. میں تھوڑا سا اس اینگل کو ذرا چینج کروں گا اور اس کے بعد آپ کی رائے. میرا ایک سوال ہے چھوٹا سا آپ سے، چاہے کسی کو پسند ہو نہ ہو، میں اس میں جی آپ سے سوال ہے یہی اسی میں لٹمس ٹیسٹ کر لیتے ہیں. لٹمس ٹیسٹ سوال یہ ہے منصور صاحب کہ جیسے میاں صاحب نے ایک اسپیچ کی 15 منٹ کی اور اس پہ آپ رائے پوچھ رہے ہیں کہ جی اس کو لوگوں نے کتنا بائی کیا، کتنا ووٹر سپورٹر بڑھا یا نہیں بڑھا، اس کے پیرلل 15 منٹ کی اسپیچ عمران خان کی بھی آنر کرتے ہیں. نہیں میں اس کا ایک اور ٹیسٹ کر لیتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ تمام لوگوں نے کہا جی there was nothing new in it. بالکل چینجز تھی اسپیچ کے اندر. پہلے I'm sorry to say that I don't want to quote، لیکن میں صرف آپ کو ٹیسٹ دکھا رہا ہوں کہ بھائی عوام یا جو یوتھ ہے، جو نیا ووٹر ہے، وہ کس لیول پہ چیزوں کو جا کے آبزرو کر رہا ہوتا ہے. ہاں میاں صاحب کے ہاتھ میں پرچی ہوتی تھی، اس اسپیچ میں پرچی نہیں تھی، پرومپٹر سامنے آ گیا ہوا تھا. تو یہ ایک واحد چینجز تھی. سیکنڈلی اس کا ایک صرف ایک چیز دیکھ لیجیے سر کہ میاں صاحب کی اسپیچ ڈیجیٹل کے اوپر یوز کرنا بری بات ہے. نہیں کرنا چاہیے چینجز بتا رہا ہوں بھائی، چینجز بتا رہا ہوں. پازیٹیو چینج ہے، کچھ نیا آیا، ٹیکنالوجی کا استعمال ہوا ہے، یہ بتا رہا ہوں کہ چینجز آئے ہیں. اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ میاں صاحب کا کمپیریزن ٹیئر 3 یا 4 ہے نا جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ، اس کے کسی ایک لیڈر کی کسی جلسے کی اسپیچ نکال لیجئے اور میاں نواز شریف صاحب کے اب تک کوئی 2 گھنٹے 3 گھنٹے کا ڈیوریشن 4 گھنٹے کا دے لیجئے کہ ان کو کتنے لوگوں نے سنا اور میاں صاحب کو کتنے نے سنا. میں نے چیک نہیں کیا بٹ آئی کین رفلی ٹیل یو کہ میرا آئیڈیا یہ ہے کہ 10-20% ہوں گے میاں صاحب کی ویورشپ ان تمام لوگوں سے کمپیریزن میں. شیر افضل مروت صاحب کی ویورشپ نکلوا لیجئے اور میاں نواز شریف صاحب کے سارے پلیٹ فارم. اب آپ نے شیر افضل مروت کو چلے چھیڑ دیا تو ہم ذرا اس ٹاپک کے اوپر بھی آ جاتے ہیں. اب یہ جو کمپیریزن ہے، اتنے لوگوں نے ویوز کیے، اتنے لوگوں نے لائکس کیے، اتنے لوگوں نے شیئرز کیے، اتنے لوگوں نے ری ٹویٹس کیے، کیا یہ ایکچولی پاکستانی پولیٹکس کا پیمانہ بن سکتا ہے؟ اٹ از
آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نمبرز ایکچولی دے ڈو میٹر؟ میں نہیں سمجھتا. آپ کی پوڈ کاسٹ کے اندر بیٹھ کے تارڑ صاحب کہہ کے گئے ہوئے ہیں کہ مسلم لیگ نون اس کو ڈیجیٹل کو ٹھیک طریقے سے استعمال نہیں کر سکتی. there is no question about that. there is no question about that. اب فار ایگزامپل چلے میں دوسری بات کہتا ہوں, مطلب اگر تو آپ نے ویوز کی بات کرنی ہے تو نون لیگ کی یہ اتنی بڑی اسٹوپڈیٹی ہے کہ یار 5:10 پہ دیٹ از ناٹ پرائم ٹائم, دیٹ از ناٹ پرائم ٹائم جس پہ آپ نواز شریف کی اسپیچ کروا رہے ہیں. یہ بیوقوفی ہے نا, یہ بیوقوفی ہے. کی پالیسی کون بنا رہے ہیں؟ مریم اورنگزیب. میں نام تو مریم اورنگزیب, اور کون ہے؟ کس دور میں رہتے ہیں مجھے نہیں پتا. دیکھیں اچھا جامی صاحب, مسئلہ پتہ کیا ہے, بطور صحافی نا ہماری بھی ایک پرٹیکولر لائن ہے کہ جس میں وی کین ڈائسیکٹ دا سچویشن, وی کانٹ اسٹارٹ ایڈوائزنگ دا سچویشن کہ جی آپ یوں کر لیتے تو بہتر تھا, یہ کر لیتے تو بہتر. آپ نے بٹا بٹھانا ہے اپنی پارٹی کا, آپ نے اپنی پارٹی کا بٹا بٹھانا ہے, بٹھاتے رہے 100 دفعہ. میں تو کہتا گھڑا کھود کے بیچ میں گھسا دے. بٹ میرا ایک اور پوائنٹ تھا, میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت جتنی فیور میں ہوا چل رہی ہے نون لیگ کی, عدالتی معاملات ہوں, دوسرے معاملات ہوں, سیاسی معاملات ہوں, ایئر ٹائم ہو, یہ وہی نواز شریف ہے جن کی سپیچ چل نہیں سکتی تھی, آج وہ قوم سے خطاب بھی کر رہے ہیں, یہ بھی دروازہ آپ نے کھول دیا. دائروں کا سفر ہے. اس کے بعد بھی, اس ساری چیز کے بعد بھی, کیا نون لیگ ووٹر کے ساتھ کنیکٹ کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی؟ منصور صاحب میرے ایک دوست ہیں پی ایم ایل این کے, آپ کے بھی دوست ہیں, 2 مہینے 3 مہینے پہلے بیٹھے کی ڈسکشن ہو رہی ڈنر پہ, تو مجھے کہتے ہیں یار کیا کرنا چاہیے کہ نون لیگ تھوڑا اٹیک کر سکے, کنیکٹ کر سکے لوگوں کے ساتھ. میں نے کہا سب سے پہلے تو اپولوجائز کیجئے جس نوجوان کو آپ یوتھیے کا ٹائٹل دیا آپ لوگوں نے, اپولوجائز کیجئے اسے کہ یار وہ بس کسی 2nd ایئر 3rd ایئر کی لیڈرشپ میں سے وہ ٹرمینالوجی نکلی اور وہ وائرل ہوگی اور ہم لوگ یوز کرتے رہے. پھر اپنی لیڈرشپ کو سمجھائیے کہ میاں نواز شریف صاحب کا سٹیچر نہیں ہے کہ کسی سیاسی جماعت کی خواتین کو ٹارگٹ کریں, ان کا سٹیچر نہیں بنتا. اگر آپ نے کچھ کنیکٹ کرنا ہے لوگوں سے تو آ کے نکلیں پبلک میں, پرابلمز آئیں گے, چیلنجز آئیں گے. اس کے اوپر رائے صاحب پھر آرگومنٹ آتی ہے کہ جی خان صاحب جب کرتے تھے وہ ٹھیک تھا, کاؤنٹر خان صاحب جب بیٹھ کے مریم نواز کے اوپر کامنٹ کرتے تھے, وہ آپ کا بیرومیٹر اتنا نیچے آ چکا ہوا ہے, آپ کا سٹینڈرڈ اتنا نیچے آ چکا ہے. خان صاحب نے مریم نواز کے بارے میں کیا گفتگو آپ نے جب ہٹ کیا آپ کو ریپلائی آیا, آپ نے جب ہٹ کیا آپ کو ریپلائی آیا, لیکن میاں نواز شریف صاحب کو تو کسی نے اس پہ ہٹ نہیں کیا تھا. جب جو یہاں مینار پاکستان والا جلسہ جو ریسنٹ ہے, میاں نواز شریف صاحب کو نہیں زیب دیتا تھا وہ کہنا. نہیں وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آئی ایگری ود یو, ایبسولوٹلی ایگری. اگر آپ یہ سٹیچر یا اپنی بار اٹھا رہے ہیں تو پھر اس کے اوپر کچھ کام بھی تو کیجئے نا, صرف الفاظ کی حد تک نہ رہیے. آپ کہتے ہیں کہ یار ہم عورتوں پہ بات نہیں کرتے, عمران صاحب شاہ جی گل سو بیانیہ ہے نہیں, بیانیہ بنانے بیانیہ ہے, جرت نہیں ہے, ذرا جرت کا تھوڑا سا فقدان ہے. بیانیہ وہی ہے جنرل باجوہ جنرل